یہ بہت ضروری ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم جو بات چیت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ انٹرفیس ڈائلاگ۔ پاکستان تاریخی اعتبار سے اتنا رچ کنٹری ہے کہ 9,000 سال کی جو آپ ہسٹری دیکھتے ہیں اس کے وہ ایک کراس روٹ کے اوپر ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو ایک ہی ملک کے اندر سکھزم، بدھزم، جینزم، پارسی، مسلمس، کرسچینٹی، تمام ریلیجن ایک ملک میں ملتے ہیں۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ فیتھ کے لحاظ سے ایک گلدستہ ہے، اور پاکستان جب بنا تھا قائد اعظم نے اپنی تقریر میں 11 اگست کو کہا کہ یہ وہ ملک ہوگا جہاں پہ تمام فیتھس کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بلیف کے مطابق ایک شہری کی طرح رہ سکیں گے، اور اس چیز کی آج کے دور میں پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہمارے لوگ ایک دوسرے کے عقائد کو صحیح طرح سمجھیں گے نہیں، ایک دوسرے کے بلیو کو نہیں سمجھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک پائیدار سوسائٹی نہیں بن سکتے۔ جبکہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام یہ بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ مذہب کے اندر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور ہمیں اس کی بیسٹ اگزامپل نبی پاک کی زندگی میں ملتی ہے کہ انہوں نے ساری اپنی زندگی اپنی پریچنگ میں کبھی کسی کو زبردستی اسلام کی طرف لانے کی کوشش نہیں کی، اور ایک بیسٹ اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے ان کا رویہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو یہ خوبصورتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انٹرفیتھ کے اندر، اس چیز کو اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس کی ایک دوسرے کی ٹالرنس اور رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پیدا ہو۔ یہ جو سوسائٹی میں آپ سختی دیکھتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس بارے میں اپنے بچوں کو، بڑوں کو یا یوتھ کو آگاہ ہی نہیں کیا۔ سر، قائد اعظم کی جو اسپیچ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ سب آزاد ہیں، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں، اپنی مندروں میں، یا کسی بھی مذہب کے ہوں، آپ اپنی عبادت کرنے میں آزاد ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آج کے پاکستان کو اس نظریہ جو قائد اعظم نے دیا تھا وہ پروان چڑھ رہا ہے یا اس میں کچھ کمی ہے؟ دیکھیے، ہم نے اتنے سالوں میں اتنا عرصہ گزر گیا، اس کی کوشش نہیں کی۔ کچھ ایلیمنٹ سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ یہ نفرت کا اور یہ ڈس انٹیگریشن کا ایلیمنٹ ہی پروان چڑھے، وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ چیز جو ہمارے مذہب نے بھی ہمیں سکھائی ہے، ہمارے لیڈرز نے بھی سکھائی ہے، قائد اعظم کے بانی نے بھی سکھائی ہے، ہم اس چیز کو کس طرح سے اپنے آنے والی نسلوں اور اپنے آج کے لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں ان کو، تاکہ وہ سمجھیں کہ کسی بھی بلیف کا کوئی بھی فرد وہ ایک سوسائٹی کا اہم حصہ ہے، ایک جز ہے سوسائٹی کا۔ سب نے مل کے اپنی ملک کو، اپنی سوسائٹی کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو ذات پات کے اونچ نیچ میں اگر رکھیں گے تو وہ پھر آپ ایک ہیلدی سوسائٹی کریٹ نہیں کر سکتے۔ سر، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی ادارے یا میڈیا اس میسج کو کیسے جو ہے پاکستانیوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اس چیز کو، جیسے آج کا یہ ایونٹ ہے، اس طرح کے بہت سارے ہمیں ایونٹ آرگنائز کرنا پڑیں گے تاکہ لوگوں کی آگہی اس چیز کے بارے میں بڑھے۔ دیکھیں، جب ہم انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم بینگ اے مسلم کوئی بہت اپنے آپ کو سپیریئر مت سمجھیں۔ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو بھی ایکوالٹی کے اوپر دیکھیں، ان کا فیتھ، ان کا بلیو تھوڑا مختلف ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی وحدانیت کی طرف جاتا ہے۔ تو جب یہ چیز ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا دوسرے کو ایکول رسپیکٹ دینا۔ تو یہ چیز ڈائلاگ کے ذریعے لوگوں کو جب ہم ایک ٹیبل پہ، ایک موقع پہ اکٹھا کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور مذاہب کے آپس میں جو رابطے کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے یہ چیز بہت آسان ہو جاتی۔ جب ہم ڈسکس ہی نہیں کریں گے، ڈائلاگ ہی نہیں کریں گے تو یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سر، آج کے دن کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج یہ ہے کہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ مختلف تہذیبوں کا ایک گلدستہ ہے، اس میں مختلف عقائد کے، مختلف بلیف کے رہنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ان سب کا کردار ہے سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے۔ تو ہم سب کو پاکستان کی اس سوسائٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے مل جل کے اپنا ساتھ جو ہے وہ نبھانا ہے، اور قائد کے اس مشن کو جنہوں نے پاکستان بناتے ہوئے ہمیں دیا تھا اس کو آگے لے کے جانا ہے۔